یہ سارے کا سارا عمل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آڑ میں کیا جاتا ہے۔ ہم شہادت کے منکر نہیں ہیں، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، کوئی شک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نواسے سے پیار ہے، کوئی شک نہیں۔ اللہ کے نبی کو محبت ہے، کوئی شک نہیں۔ ہم تو یہ کہا کرتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رب آزماتا ہے، کبھی جان لے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی پیاس دے کر، کبھی پھلوں کی کمی کر کے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ جو مصیبت پریشانی پہنچی ہے، یہ جو ہم سے جدا ہوئے ہیں، آج یہ گئے ہیں، کل انشاءاللہ ہم بھی جانے والے ہیں۔ یاد رکھیے، جو شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، فرمایا اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب۔ آپ جانتے ہیں، عطاء بن یسار کہتے ہیں، صحابی رسول نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ایک کو سینے سے لگایا، اتنے میں دوسرے کو سینے سے لگایا، پھر میرے نبی فرمانے لگے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، تو بھی ان سے پیار کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسن و حسین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، ایک دائیں کندھے پہ موجود ہے، دوسرا بائیں کندھے پہ موجود ہے، کبھی اس سے پیار کرتے ہیں، کبھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو ان سے پیار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں مجھے ان سے پیار ہے۔ پھر فرمایا من احبہما فقد احبنی من ابغضہما فقد ابغضنی۔ جنہوں نے ان سے پیار کیا، محبت کی، انہوں نے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ سے محبت کی، اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ دونوں آ رہے ہیں، پھسل رہے ہیں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول سے نیچے اترتے ہیں، انہیں کندھے پہ اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یاد رکھو یہ مال، یہ اولاد بہت بڑی آزمائش ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس ایک فرشتہ وہ بھی آیا کہ جو آج تک نہیں آیا، مجھ سے ملاقات کی، اجازت مانگی، اسے اجازت مل گئی، پھر اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسن و حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہما ریحانتا من الدنیا، یہ جنت میں دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، جنت میں پھول ہیں، دنیا کے پھول ہیں، آخرت کے پھول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کی بقا، ان کی زندگی، ان کا ادب، ان کا احترام ہم پر لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد ہوتی ہے، میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھول جاتا ہوں۔ مجھے حضرت حسن و حسین کی شہادت یاد ہے، میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھول جاتا ہوں، میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد رکھتا ہوں، اور میں ساتھ ساتھ حضرت سمیہ کی شہادت کو بھول جاتا ہوں، اور میں حضرت حسین کی شہادت کو یاد رکھتا ہوں، اور اسی طرح میں ان صحابہ کی شہادت کو بھول جاتا ہوں جو بدر کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، جو احد کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، جو حنین میں شہید ہوئے ہیں، جو تبوک میں شہید ہوئے ہیں۔ میں اس عظیم شہید کو بھی بھول چکا ہوں جسے میرے پیغمبر نے سید الشہداء کا لقب دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ جتنے بھی شہید ہیں یہ سب کے سردار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ ایسی دردناک
المناک شہادت ہے۔ ان کے ہر عضو کو کاٹا گیا، آنکھیں نکال لی گئیں، حتیٰ کہ ان کے چہرے کو مسح کر دیا گیا، ان کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، ان کے پاؤں کو کاٹا گیا، ان کے جگر کو نکال کر اسے چبایا گیا۔ یاد رکھو میرے نبی فرمایا کرتے تھے، بعد میں جب وہ شخص مسلمان ہو گیا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے سامنے نہ آیا کرو، جب آپ میرے سامنے آتے ہو تو میرے چچا کی لاش، اس کا جنازہ میرے سامنے آ جاتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات اٹل ہے کہ ہمیں محبت ہے، پیار ہے، لیکن قطعی طور پر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آڑ میں کسی صحابی کی گستاخی کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم اپنی جان، اپنا تن من دھن انشاءاللہ لٹا دیں گے، کسی صحابی کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہماری اولاد ابو بکر صدیق کی جوتی پہ قربان، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کی دھول پہ قربان، تمام صحابہ باعزت بامکرم ہمارے سر کا تاج ہیں، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہوں، فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہوں، طلحہ زبیر ہوں، حضرت معاویہ ہوں، حضرت حسن و حسین ہوں، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا ہوں، حضرت عائشہ ہوں، حضرت حفصہ ہوں، تمام کے تمام صحابہ ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن کسی ایک صحابی کی آڑ میں ہم ان کی گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے عقیدہ طحاویہ میں اس بات کو نقل کیا ہے، کہا اہل سنت والجماعت کا، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم کسی کی شان میں غلو کرتے ہیں، نہ تنقیص کرتے ہیں۔ کہا ان کے ساتھ محبت عین ایمان ہے، عین احسان ہے، عین دین ہے۔ کہا جو بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، ہم ان سے بری ہیں، یہ کفر پر ہے، نفاق پر ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شہید ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں تمہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد ہے، تاریخ اسلام اٹھائیے، کوئی ایک دن بھی مومنوں کے پاس ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی عظیم صحابی کی، تابعی کی، تبا تابعی کی، محدث کی شہادت نہ ہوئی ہو، موت نہ ہوئی ہو، جو یہاں سے ہمیں چھوڑ کے جایا نہ ہو۔ یاد رکھو کہ اگر اس طرح کا معاملہ پھر چل پڑا، پھر ایک دن بھی ایسا نہیں ہے، پھر اس کی آڑ میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے سوائے روزے کے کوئی چیز سنت نہیں ہے، مشروع نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ دے، سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی